السلام علیکم۔ پاکستان کے معاہدے اور پاکستان دو نمبر قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ پہلا تیل اور گیس کا معاہدہ امریکہ سے کیا، اس کے بعد ترکیہ تیل نکالنے ساحلوں پر آ رہا ہے بحری جہاز لے کر اپنا، یعنی کہ اس کے علاوہ ایران آ گیا ہے فوراً ہی، یعنی کہ اتنی انویسٹمنٹ، اتنے بڑے معاہدے پاکستان کو سگنیچر نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ جب بندہ سگنیچر کر لیتا ہے تو 50-50 جتنا بھی وہ بزنس ہے وہ تو ہو جاتا ہے اسی وقت، چاہے اس کے بعد وہ اس میں شامل ہو، چاہے اس کاروبار میں شامل نہ ہو۔ اور تیسری غلطی پاکستان نے رشیا کے ساتھ سٹیلز ملز کی یا سٹیلز پروڈکٹ کی ہے، جو کہ پہلے 73 میں پاکستان کو نقصان ہوا، اس کے بعد اس سے ہی اسی رشیا سے پھر اس نے معاہدہ کیا ہے، 73 سے لے کے اب تک نقصان ہوتا رہا اسی سٹیل کی صنعت میں، تو اب پھر اسی رشیا سے معاہدہ کیا ہے، تو نقصان پاکستان اپنا آپ کر رہا ہے۔ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، خارجہ امور کی پالیسی وزارت اس کے پاس ہے، اور جتنے معاہدے یہ امریکہ کے حق میں مسلم لیگ نون کرنا چاہتی ہے اس سے ڈبل کراس کر کے وہ پھر رشیا کے انڈر لے جاتے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ تو یہ یعنی کہ ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے معاہدوں کی، اور یہ سمجھ میں آنے سے بالاتر بات ہے۔ یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ یا تو یعنی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ استعفیٰ دے دے، حکومت سے فارغ ہو جائے، دوبارہ الیکشن ہو، تاکہ ایک پارٹی کی واضح اکثریت ہو، تو یا تو ہم رشیا کے ہو جائیں یا ہم امریکہ کے ہو جائیں، یعنی کہ اس طرح ہم ڈاواڈول کنڈیشن میں ہیں۔ دیکھیں یہ رشیا کے جو کنٹری پہلے ساتھ دے رہے تھے، انڈیا جیسے رشین بلاک کے تھے، امریکہ ان پر پابندی لگا رہا ہے کہ رشیا سے تیل نہ خریدو، تو ان کو جرمانے کر رہا ہے، تو وہ نہیں خرید رہے ڈرتے ہوئے۔ تو اگر یہ سچویشن ہے تو امریکہ ہمارے ساتھ، عام امریکہ کے ساتھ دوستی والا یعنی اوپر والا ہاتھ بن کے اب تک دوستی کر رہے ہیں، تو امریکہ نے ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کا کام نہیں کیا، تو پھر امریکہ سے ہم نے کیوں اپنا معاہدہ ختم کر کے وہ ترکیہ رشین بلاک کا کنٹری ہے تو اس سے جوڑا؟ یہ آپ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمین اور یہ غیر مسلمین ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں فائدہ کدھر سے ہے، کیونکہ مسلمین کی بنیاد پر اگر آپ نے اکٹھے ہونا ہے تو پھر شرعی نسبت کی بنیاد پر پہلے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنائے نا۔